افغانستان دشت لیلا کی المناک داستان۔ بہت سے لوگوں کو دشت لیلا کی اس المناک داستان کا علم نہیں ہوگا جو خون سے لکھی گئی ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے دسمبر 2001 قندوز کے مقام پر طالبان کے ساتھ جنرل رشید دوستم نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر عہد کیا تھا کہ میں نے امریکہ سے بات کر لی ہے، تم طالبان ہتھیار ڈال دو، میں آپ لوگوں کو محفوظ راستہ دوں گا۔ چونکہ طالبان مجاہدین محاصرے میں آ چکے تھے اور ان کے پاس ہتھیاروں کی بھی شدید کمی تھی، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی قوت بچا کر کہیں اور دوسرے مقام پر ان سے مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ادھر صرف ہمارا ہی نقصان زیادہ ہوگا۔ اس صورتحال کے پیش نظر مجاہدین نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اس کے بعد جو ہوا اس کو لکھنے کی ہمت شاید قلم میں نہ ہو، لیکن اس ظلم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک جرمن رپورٹر نے کہا کہ جب ان مجاہدین کو قندوز سے شبرغان لے جانے کے لیے گنجائش سے زیادہ کنٹینروں میں ڈالا گیا اور ان طالبان سے یہ کہا گیا تھا کہ تھوڑا راستہ آپ لوگوں کو اسی طرح لے کر جائیں گے، پھر ہم آپ کو ان سے نکال لیں گے، مگر جب ان بند کنٹینروں میں ان مظلوم مجاہدین کا دم گھٹنے لگا تو انہوں نے کنٹینروں کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، مگر امن کے عالمی ٹھیکیدار امریکہ نے بجائے اس کے کہ کنٹینر کھول دیتے، اس پر فائرنگ کا حکم دے دیا۔ جرمنی کے اس رپورٹر کے مطابق کہ میری گاڑی کنٹینروں کے اس قافلے کے پیچھے جا رہی تھی اور اب پورے راستے روڈ پر خون ہی خون بہہ رہا تھا۔ اسی طرح زیادہ تر طالبان کو کنٹینروں میں ہی شہید کر دیا گیا تھا۔ جو بچ گئے تھے ان کو رشید دوستم، جو کہ سابقہ فیلڈ مارشل تھا، انہوں نے ان مجاہدین کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دشت لیلا میں زندہ درگور کر دیا اور کچھ عرصہ بعد ان مظلوم مجاہدین کے بے گور و کفن لاشیں دشت لیلا کے صحرا میں ظاہر ہونے لگیں۔ امریکی حکومت کے فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے دستاویزات کے مطابق دشت لیلا میں شہید ہونے والوں کی تعداد 1500 سے 2000 کے درمیان تھی، جبکہ طالبان کے مطابق اس سانحہ میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے۔ دشت لیلا کی اس وسیع صحرا میں ہر لاش اپنی داستان غم سنا رہی تھی۔ ان کے سر کے رومال، ٹوپیاں اور تسبیح اور ان کے مظلوم شہداء کی لاشیں مجاہدین سے یہ فریاد کر رہی تھی کہ ہم عہد اپنا نبھا چلے ہیں، تم عہد اپنا بھلا نہ دینا۔ آج افغانستان میں ان فتوحات میں موجودہ مجاہدین کا لوح اور اس سے پہلے دشت لیلا، قلعہ جنگی، کنٹینروں اور ان گمنام شہداء کا خون، آنسو اور سسکیاں بھی شامل ہیں جنہیں ظلم سے شہید کیا گیا۔ آج پھر لغمان، لوگر، پکتیا اور قندوز کی فضا اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج رہی ہے، مگر وہ نہیں ہے جو اپنی جانیں قربان کر کے ان غازیوں کو ایک نیا جوش و جذبہ دے گئے، لیکن پھر بھی ایک پیغام دے گئے: ہمارا خون بھی شامل تزئین گلستاں میں، ہمارا خون بھی شامل تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مجاہدین کی قربانیاں قبول فرمائے، آمین۔